بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ ون آف دی گریٹسٹ پرسن نیلسن منڈیلا، پریسیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ، جنہوں نے اپارتھائڈ موومنٹ کو لیڈ کیا تھا، نیگروز کے، بلیک پیپلز کے حق کے لیے افریقہ میں لڑے تھے کہ بلیک لائف، جس کو کہتا ہے کہ کالے لوگوں کی زندگی بھی میٹر کرتی ہے، ان کے حق کے لیے، اپارتھائڈ کے لیے فائٹ کیا تھا نیلسن منڈیلا نے، اور بعد میں وہ ساؤتھ افریقہ کے پریسیڈنٹ ہوئے تھے۔ نیلسن منڈیلا اپنی ایک اسپیچ میں جہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ ایجوکیشن از دی موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دی ورلڈ۔ اگر آپ ورلڈ کو، دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلاؤ دنیا میں لانا چاہتے ہیں، تو تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں چینج اور بدلاؤ لایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ سماج کا، سوسائٹی کا، تعلیم، ایجوکیشن سماج کا بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سماج کا ڈیولپمنٹ، سماج کا وکاس، سماج کی ترقی مبنی کرتی ہے اس کے تعلیمی نظام کے اوپر، اس کے تعلیمی لیاقت کے اوپر۔ اور کسی بھی قوم کی ترقی، کسی بھی قوم کی پروگریس، ڈیولپمنٹ اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قوم کتنی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے۔ اگر وہ مائنورٹی میں بھی ہے، بہت کم تعداد میں بھی ہے، لیکن اگر وہ ایجوکیشنلی اسٹرانگ ہے تو وہ اپنی ایک سے رکھتے ہیں، ایک طاقت رکھتے ہیں اپنی بات کو رکھنے کے لیے۔ اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے مسلم کمیونٹی میں بورا کمیونٹی اور جین کمیونٹی، مائکرو مائنورٹی میں بہت کم تعداد میں، لیکن اگر آپ دیکھیں غربت کے لحاظ سے، پڑھائی ایجوکیشن کے لحاظ سے، کیونکہ ان کا ایجوکیشن میں گراف اوپر ہے، بہت زیادہ ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے ان میں غربت نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے انہیں غریبی نہیں پائی جاتی ہے، ان کی کمیونٹی ڈیولپڈ ہے۔ آج مسلمانوں کی تنزلی کے لیے، آج مسلمانوں کے بیکورڈنس کے لیے اگر ذمہ دار ہے تو وہ ان کا ایجوکیشن سے دور ہونا ہے۔ آپ سوچیں، ایک زمانہ تھا کہ جب عرب ممالک، ایک زمانہ تھا جب مسلم سینٹرز علم کے سینٹر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہم علم دوست تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، نبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، علم کا مرکز عرب ممالک تھے، وہاں سے علم کی بات نکلتی ہے۔ آپ خود یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کے صرف 200 سال بعد، 250 سال بعد انہی کے ڈسینڈنٹ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ مدینے میں علم دیا کرتے تھے، اور ایٹ اے ٹائم 10,000 اسٹوڈنٹ ان کے یہاں علم حاصل کرتے تھے۔ اور صرف علم کا مطلب کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ کے زمانے میں یا اصحاب کے زمانے میں؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ صرف کس چیز پہ بات ہوتی تھی؟ حدیث کے اوپر بات ہوتی تھی، قرآن کے اوپر، تفسیر کے اوپر، فقہ کے اوپر، احکام کے اوپر۔ نو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ رسول کے زمانے میں، اصحاب کے زمانے میں، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کے زمانے میں جو اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، تو وہاں پر جیوگرافی کی بات ہوتی تھی، ایسٹرونومی کی بات ہوتی تھی، بایولوجی کی بات ہوتی تھی، جیولوجی کی بات ہوتی تھی۔ اس زمانے میں وہ علم حاصل، میتھمیٹکس کا تذکرہ ہوتا تھا۔ جابر ابن حیان، دا فادر آف دی کیمسٹری، الجبرا یعنی جو الجبرا ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی یعنی البیرونی، یہ تمام لوگ جو ہے، یہ ابو علی سینا، بایولوجی میں گریٹ کنٹریبیوشن ہے ابو علی سینا کا، بایولوجی کی جن کو فادر مانا جاتا ہے، جن کی کتاب القانون فی الطب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، ابو علی سینا سینٹر آف، یہ امام کے شاگردوں میں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طب نبوی، ہمیں میرے نبی کا جو کنٹریبیوشن ہے، طب ہے، میڈیسین کو لے کر نبی کا، تو جب مسلمانوں نے علم کو، اپنے علم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھا تھا، تو ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے، ہم ترقی کی راہوں پہ چل رہے تھے۔ جب ہم نے علم سے دوری اختیار کر لیا تو آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ تنزلی ہے، ڈاؤن فال ہے، اور اب
اسی لیے سر سید احمد خان جو اپنے صدی کے مہا نائک، ان کا گریٹ کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں 1857 کی غدر کے بعد، کیوں انہوں نے پولیٹکس کو اپوز کیا اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ پولیٹکس میں انوالو نہ ہو، ایجوکیشن کی طرف آئیں، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف آئیں. حالانکہ انہیں بہت ساری ناٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان پہ کیا کرٹیسزم ہے اور وہ، لیکن ایجوکیشن کی فیلڈ میں گریٹ کنٹریبیوشن ہے سر سید احمد خان کا، کیونکہ اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے نفس کو سمجھا کہ اگر مسلمان کو اس وقت جدید تعلیم نہیں دیا گیا تو ان کا حال کیا ہوگا. انہی کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر مسلمانوں نے ماڈرن ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل نہیں کیا تو ان کا ٹھکانہ صرف 3 ہی جگہ ہوگا، یا تو وہ گھاس بیچتے ہوئے نظر آئیں گے، یا انگریزوں کے استبل میں گھوڑوں کو صحیح کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر وہ انگریزوں کے کچن میں باورچی خانے میں نظر آئیں گے. اس کے علاوہ ان کی اور کوئی جگہ نہیں ہے. اگر انہیں اہم پوسٹ کو حاصل کرنا ہے، سول سروسز میں آنا ہوگا، انہیں ایجوکیشن کے فیلڈ میں آنا ہوگا، ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنا ہوگا، تبھی وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں، تبھی وہ ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں. 1857 قدر کے بعد کیا ہو رہا تھا؟ صرف قتل و غارت گری، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا. یہاں پہ ہم صرف بات مسلمانوں کی نہیں کرتے، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. اگر ہم سوسائٹی سے بہت سی برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح لوگ پالیٹکس میں آئیں، پالیٹکس میں اچھے لوگ آئیں، راجنیتی میں اچھے لوگ آئیں، اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اس کے لیے تعلیمی معیار میں، تعلیمی میدان میں ہمیں آنا ہوگا. اور یعنی ایکسل تعلیم، یعنی مولانا ڈاکٹر قلب سعدی صاحب، مرحوم مفقود ڈاکٹر قلب سعدی صاحب کیا کہتے ہیں، جس بھی فیلڈ میں جاؤ ایکسل کرو، بہترین علم حاصل کرو. اور بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولانا ڈاکٹر قلب سعدی صاحب سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے، تو کہا میرے بچوں یہ سمجھ لو کہ اسلام میں علم کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ تمام عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹن کنڈیشنز اینڈ باؤنڈیشنز رکھی ہیں، کچھ باؤنڈیشنز، کچھ باؤنڈریز، کچھ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، لیکن علم میں کوئی لیمیٹیشن اینڈ کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ علم ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں عبادات میں نماز ہے، نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ خیال ہم اہل تشیع کے ہیں، شیعہ حضرات کے یہاں حکم ہے، سبھی کے یہ حکم ہے کہ آدمی نماز صرف ایک متقی، پرہیزگار مسلم انسان کے پیچھے ہی نماز پڑھ سکتا ہے، مشرک اور کافر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. لیکن علم کے لیے حضور پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ علم حاصل کرو چاہے مشرک سے ہی کیوں نہ ہو. اگر تمہیں مشرک سے علم مل رہا ہو تو تم اس کو بھی حاصل کرو. پھر آ جائیے کچھ ایسی عبادات ہیں جو مردوں پہ واجب ہیں، عورتوں پہ واجب نہیں ہے، جیسے جہاد مردوں پہ واجب ہے لیکن عورتوں پہ جہاد واجب نہیں ہے. لیکن علم ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا فریضہ ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ علم حاصل کریں. مسلم والمسلمہ، لفظ مسلمہ بھی آیا ہے. صرف مسلم کہتے تو مسلمانوں میں عورت مرد دونوں آتے، لیکن اسٹریس دینا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہ بات ایک ڈسکشن ہوتا ہے کہ ویمن ایجوکیشن کی سب سے پہلے بات کس نے کی؟ آیا وہ سر سید کے بعد کے دور آئے ہیں جیوتیبا پھولے یا پھر دوسرے جو سوشل ریفارمرز ہیں ان لوگوں نے بات کیا ہے؟ آپ بھی دیکھیں 1400 ایئرس ایک عذب کی سرزمین پہ جہاں عورتوں کو کوئی عزت و وقار، مطلب صرف عربوں میں کیا پورے دنیا میں ہر سوسائٹی میں ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن، ایک الگ ٹاپک ہے کہ اس وقت عورتوں کا کیا اسٹیٹس تھا. اسلام نے بات کیا اس وقت رسول ارشاد فرمایا والمسلمہ، مسلم والمسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہاں پہ بھی یہ باؤنڈیشن کی کوئی وہ نہیں ہے، مرد بھی حاصل کرے، عورت بھی حاصل کرے. ایک ایج کے بعد کچھ عبادتیں ساقط ہو جاتی ہیں. یہ بھئی اگر آدمی بزرگ ہے، بوڑھا ہو گیا، بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن علم کے لیے کیا ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو قبر سے، گہوارے سے لے کر، جھولے سے لے کر، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک. نو ایج لمیٹیشن، کوئی ایج کا باؤنڈیشن یہاں پر بھی نہیں ہے.
یعنی باؤنڈیشن یہاں پر نہیں. اسی طرح سے بہت اس میں ڈیٹیل ہے. علم کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، یہاں تک کہ زمان و مکان یہاں قید ہے کہ آپ نماز کے لیے، دوسری عبادت کے لیے جگہ کے قید ہے، یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، ان جگہوں پہ نہیں پڑھ. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ علم حاصل کرو ولو بالصین، اگر تمہیں چائنا بھی جانا پڑے، اگر تمہیں چائنا بھی آنا پڑے تو بھی علم حاصل کرو. اتنا زیادہ علم کی اہمیت ہے. ایج کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، عمر کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، کنٹری کی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، مذہب کی کوئی باؤنڈیشن. مشرق سے علم حاصل کرو، مل رہا ہے تو لو. تو علم پہ اتنا اسٹریس دیا گیا ہے، اتنا زور دیا گیا ہے. لیکن افسوس یہی ہے کہ آج بہرحال بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی علم کے، بہت سے مسلم ہیں، عظیم پریم جی ہیں، ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سی شخصیات ہیں جو علم، قلب صادق صاحب تھے جو علم کے اوپر انہوں نے کام کیا اور لوگ کام کر رہے ہیں. ضرورت ہے اگر قوم کو طاقتور بنانا ہے، اگر ملک کو طاقتور بنانا ہے، اگر تمام سوسائٹی، سماج کو اسٹرانگ بنانا ہے، تو تعلیم کے فیلڈ میں ہمیں اسٹرانگ کام کرنا ہوگا، سب کو شانہ بشانہ چلنا ہوگا. ہر والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے تو آنے والا سماج ایک بہترین سماج ہوگا، ایک خوبصورت سماج ہوگا، ایک ایسا سماج، ایک ایسا سوسائٹی، ایک ایسا سماج ہوگا جس کا خواب جو ہے رسول نے دیکھا تھا، جس امت کی خواہش رسول اللہ نے کی تھی. قیامت کے دن، بس بات کو ختم کرنا، بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا تھا کہ قیامت کے روز میری امت سب سے بلند امت ہوگی، سب سے بڑی امت ہوگی. تو یاد رکھیے، معاف کیجیے گا بہت ہی معذرت کے ساتھ، وہ جن سنکھیا کے اعتبار سے، وہ پاپولیشن یا تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی یا سب سے اونچی امت کے لحاظ سے پیغمبر نے شاید نہیں ارشاد فرمایا تھا، بلکہ اس لحاظ سے کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں اور تمام، یعنی جتنے فیلڈز ہیں اس میں ہماری امت کے لوگ ماہر ہوں گے. ہماری امت میں بیسٹ ڈاکٹرز ہوں گے، ہماری امت میں بیسٹ انجینئرز ہوں گے، ہماری امت میں بیسٹ بزنس مین ہوں گے، ہماری ہی امت میں بیسٹ لائرز ہوں گے، ہماری ہی امت میں بیسٹ ججز ہوں گے، ہماری امت میں بیسٹ سول سرونٹس ہوں گے. تب ہم کہہ سکتے ہیں ہم رسول پاک کی سب سے بیسٹ امت ہیں، سب سے بہترین امت ہیں. کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ رسول کے چاہنے والے ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ آئیں، خود بھی علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی. اسی لیے بس بات کو ختم کرا. ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے کسی نے پوچھا، ہم مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، اشرا پڑھنے جا رہے ہیں، ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں کچھ نصیحت کرے. تو کہا یاد رکھو جو باتیں تمہیں کہنی ہے وہ ضرور کہو، لیکن 2-4 منٹ اس بات پر بھی نکالو کہ علم پر بھی ضرور گفتگو کرنا، ضرور بات کرنا. شکریہ.